ہر سال حج اور عمرہ کی سعادت پائیں۔ ان کلمات کو پڑھتے رہیں، آپ کو ہر سال حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہوگی۔ آپ کے نصیب میں، آپ کے مقدر میں حج اور عمرہ کا سفر لکھ دیا جائے گا۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی دعا کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی رکھی ہے۔ اس مقصد کو حل کرنے کے لیے، اس مقصد میں کامیابی پانے کے لیے اگر آپ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہم بھی حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، تو پھر اس دعا کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ میری اسپیچ کو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل آپ میری بات کو، گفتگو کو سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہو۔ آپ ہمارے اکاؤنٹ کو بھی، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ شرکیہ حرکات سے، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے اپنے مسائل کا حل پائیں۔ کمنٹ میں ایک مرتبہ یا اللہ مدد لکھیں۔ اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے اس عمل میں شامل ہو جائے اور ہماری جو خواہش ہے، ہماری جو آرزو ہے، ہماری جو جستجو ہے وہ پوری ہو، اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو آسان کر دیں اور ہم سفر کے لیے روانہ ہو جائیں۔ اس وقت بہت سارے لوگ دنیا بھر سے حجاج کرام حج کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، اور پھر عمرہ کے لیے بھی لوگ سفر کریں گے۔ الحمدللہ میں بھی حج اور عمرہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ارادہ بھی رہتا ہے اور کوشش بھی رہتی ہے اور سفر بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ارادے کو پورا بھی فرماتے ہیں۔ کئی بار ارادہ کیا، اس دعا کو پڑھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دعا ہمارے لیے کار آمد ثابت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کے دروازے کھول دیے اور ہمارا سفر آسان ہوا۔ یہ میں نے بھی اس کو کئی بار آزمایا اور اس کو کیا۔ اللہ کے تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے کرنے سے سفر میں آسانی ہوتی ہے اور غیبی خزانوں سے اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ بظاہر کوئی انسان کی ایک ارادہ اور نیت تو ہوتی ہے مگر وسائل نہیں ہوتے، تو اچانک سے اگر وسائل پیدا ہو جائیں، اچانک سے اگر آپ کے سفر کا انتظام ہو جائے، تو یوں سمجھ لیں پھر آپ کا یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح حل کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے گھر کی حاضری کے لیے قبول کیا ہے، اور آپ کی کسی دعا کی برکت سے، مسلسل مانگتے رہنے کی برکت سے آپ کا یہ کام ہوا ہے۔ یقیناً یہ غیبی خزانوں سے جب کوئی کام ہوتا ہے تو انسان کی کوئی دعا قبول ہوتی ہے، یا مسلسل جب بندہ اپنے دل میں ایک آرزو اور حسرت رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حسرت کو پورا فرماتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مالدار تو نہیں ہیں، مگر ان کی ایک آرزو ہوتی ہے، ان کی ایک جستجو ہوتی ہے، ان کی ایک حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے جانا ہے، ہم نے حج کرنا ہے، ہم نے عمرہ کرنا ہے۔ تو بہت سارے لوگ ہمیں ملتے ہیں جو بہت غریب ہوتے ہیں، مڈل کلاس ہوتے ہیں، مگر ان کے اندر ایک آرزو اور حسرت ہوتی ہے۔ تو جب بندہ مسلسل اللہ تعالیٰ سے مانگتا رہتا ہے اور یہ تمنا کرتا رہتا ہے کہ یا اللہ اپنے گھر کی مجھے بھی زیارت نصیب فرما، تو پھر اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہو گئی، یہ بات واضح ہو گئی۔ بہت سارے لوگ ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو بہت زیادہ مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے ساری دنیا تو گھوم لی ہے، ساری دنیا کو انہوں نے دیکھ لیا، مگر ساری دنیا کو بنانے والے کا گھر نہیں دیکھا۔ تو یہ مقدر اور نصیب کی بات ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس سے چاہا در پہ بلا لیا، جس سے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو آئیے ہم ایک ایسی دعا سیکھیں، ایک ایسی دعا کو پڑھتے رہیں جس کے پڑھنے سے ہمارے لیے بھی حج اور عمرہ کا سفر آسان ہو جائے۔ یہاں پر میں دو چار باتیں بنیادی طور پر وہ عرض کرتا چلوں جو ہماری اس وقت ضروریات بھی ہیں اور ہم جن باتوں سے، جن مسائل سے گزر رہے ہیں۔ آپ بھی بیت اللہ کی حاضری کے لیے تڑپتے ہیں، کہ آپ کا دل بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جانے کی خواہش کرتا ہے، کہ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو بھی اپنے گھر کا مہمان بنا لے۔ یاد رکھیں حج اور عمرہ صرف پیسوں سے نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ کے خاص طلب اور نصیب سے ملتے ہیں۔ بے شک بعض لوگ دولت ہونے کے باوجود محروم رہ جاتے ہیں، اور بعض غریب بندوں کو اللہ اچانک اپنے گھر بلا لیتا ہے۔ اگر دل میں سچی تڑپ ہو، آنکھوں میں مدینہ طیبہ کی محبت ہو اور زبان پر دعا ہو، تو اللہ راستے بنا دیتا ہے۔ آج ایک ایسا روحانی وظیفہ، ایک ایسی دعا آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی جس کو پڑھنے کے بعد بے شمار لوگوں کے لیے حج اور عمرہ کے دروازے کھل چکے ہیں۔ یہ وظیفہ بند قسمت کو کھولتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور بیت اللہ شریف کی حاضری کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ صرف چند منٹ آپ روزانہ پڑھیں، لیکن یقین مکمل ہونا چاہیے۔ ممکن ہے اگلی بار جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہوں۔ اپنے دل کو یقین سے بھر لیں، کیونکہ اللہ جب بلانا چاہے تو راستے خود بناتا ہے۔ تو آئیے اب جانتے ہیں ہم حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کی دعا اور خاص طور پر وظیفہ جس کا ذکر آج میں آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں ایک دعا یہ بھی آپ سیکھ لیں، اور اس کے ساتھ پھر وظیفہ بھی ایک میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم اس میں دعا کا ذکر کریں گے۔ یہ دعا آپ جب بھی اپنی دعا کریں نماز کے بعد، اپنی دعا میں اس دعا کو شامل کر لیں۔ اللہم ارزقنی حجا مبرورا وعمرۃ مقبولۃ وزیارۃ بیتک الحرام۔ اے اللہ مجھے حج مبرور، عمرہ مقبول
اور اپنے بیت الحرام کی حاضری نصیب فرما۔ اس دعا کو آپ مسلسل، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا کامل یقین ہونا چاہیے، آپ کا ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ یہ میں نے دعا پڑھنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے غیبی خزانے سے اسباب پیدا فرمانے اور میرے لیے سفر کو آسان کر دینا ہے۔ اس ارادے سے اور اس نیت سے پڑھیں۔ اور دوسری چیز اس میں جو عمل، جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس وظیفے کو بہت سارے مشائخ نے، اکابرین نے، علماء نے آزمایا ہوا ہے۔ یہ ایک آزمودہ ہے، مجرب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اس کو آزمایا، بالخصوص حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی دلی کی جامع مسجد میں خطبہ ارشاد فرماتے تو اکثر یہ بات فرماتے، بہا وجدنا ما وجدنا، لوگوں مجھے اللہ نے جو کچھ دیا ہے، مجھے دیا، میری فیملی کو، میرے بچوں کو، اہل و عیال کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، میرے جاننے والوں کو، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہ بات واضح ہو گئی، اس بات کا ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اس کے لیے کون سا وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ ہے آپ کثرت سے درود پاک روزانہ پڑھیں۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے ایسی ایسی نعمتوں سے نوازتے ہیں جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا، جو چیزیں انسان سوچتا بھی نہیں ہے، یعنی اس کی ایک سوچ میں بھی وہ چیز نہیں ہوتی، اس کے گمان میں وہ چیز نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں عطا فرما دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، تو اس کے اب ایک خواب تو ہے کہ میں مکان خریدوں گا، اپنا گھر بناؤں گا، مگر اس کو بظاہر سچویشن نظر نہیں آ رہی، اس کے کوئی ایسے اسباب نہیں ہے، ایسا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، یا اس کی اتنی یوں سمجھ لیں کہ رسائی نہیں ہے، اس کے پاس اتنی پیمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، مگر اس کی خواہش ہے۔ تو ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ خود بخود انسان کے لیے غیبی خزانوں سے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ اسی طرح حج اور عمرہ کے لیے بھی وہ بندہ مقبول ہو جاتا ہے جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ سارا کا سارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے ملا ہے۔ اور سب سے خاص بات، سب سے خاص عمل، یہ عمل وہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک میں، وملائکتہ، میرے لاکھوں کروڑوں اربوں فرشتے، یصلون علی النبی، ہم سب کے سب مل کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر، اپنے پیارے محبوب پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود و سلام بھیجا کرو۔ تو یہ درود پاک پڑھنا، اللہ تعالیٰ اور تو کوئی عبادت نہیں کرتے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقات، مگر ایک ہی عبادت ہے، وہ ہے درود پاک۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، انا اعطیناک الکوثر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا یہ درود ہے، انا اعطیناک الکوثر، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، یا ایھا الناس انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ میں اللہ کا درود، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی یہی وظیفہ اپنائیں۔ علماء نے لکھا ہے جو بندہ 300 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے مختصر ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ افضل درود ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، کوئی اور بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مختصر یہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو آپ کو بتایا ہے۔ تو یہ دو چیزیں آپ کریں، ایک تو دعا، یہ جو میں نے آپ سے عرض کی ہے اس کو جاری رکھیں، اور کثرت سے درود پاک پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو مکہ اور مدینہ آپ کو جانا نصیب ہوگا۔ حج اور عمرہ کے لیے آپ کے راستے ہموار ہو جائیں گے، اور آپ کی قبولیت کا آپ کو پیغام آ جائے گا۔